هو الذی اللہ وہ ہے خلقکم من نفس واحدہ جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے آدم علیہ السلام سے وجعل منها زوجها اور بنایا اس سے اس کے جوڑے کو لیسکن الیہا کہ سکون لے اس سے بیوی کا کام خاون کو سکون پہنچانا ہے فلما تغشاها اور جس وقت خاون بیوی کو ڈھانک لیتا ہے یعنی آدم علیہ السلام حوا سے ملے حملت حملا خفیفا حاملہ ہوئی حمل باریک سے ہلکا پھلکا حمل ہے فمرت بھی پر چلتی پھرتی رہی فلما اثقلت اور جس وقت وہ بھاری ہوئی حمل بڑا ہوا دن قریب ہوئے دعوا اللہ ربہما پکارنے لگے اللہ کو جو رب ہے دونوں کا لئن آتیتنا صالحا اگر آپ نے دے دیا ہم کو نیک لڑکا لنکونن من الشاکرین ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے حمل کا پردہ ضروری ہے یہ نہیں کہ لوگوں کو بتایا کہ 20 دن ہو گئے ایک چینم ہو گیا تیسرا مہینے چل رہا ہے استغفر اللہ بعض علاقوں میں مستقل جشن مناتے میں ایک جگہ امام تھا اور وہ قسم قسم کے حلوے اور مٹھائیاں لے آئے میں نے پوچھا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لڑکی کو 7واں مہینہ شروع ہو گیا میں حیران رہ گیا میں نے کہا یہ آپ کیا ہے کہ میں اس کا بڑا قریبی رشتہ بتایا میں شرمندہ ہو گیا بہت زیادہ یہ سب مغرب کا کلچر ہے یہ وی سی آر اور ٹیلی ویژن اور اختلاف سے ننگا پن ہو گیا ہے تجربہ ہے کہ اس طرح کی خوشیاں پھر نصیب بھی نہیں ہوتی جب ہلکا حمل تھا تو پھر رہی تھی جب ہلکا حمل باری ہوا تو دعاؤں میں لگ گئی اشارہ ہے کہ بھاری حمل والی عورت گھومے پھرے زیادہ نہیں اور یہ ڈاکٹری اور حکمت کا بھی مسئلہ ہے اللہ اکبر فلما آتاہما صالحا جب اللہ نے دے دیا ان کو نیک لڑکا جعل له شرکاء کر دیا اس اللہ کے لیے شریک فلاں بابا پہ گیا فلاں بزرگ کی نیاز مانی اس طرح فیما آتاہما وہ جو اللہ نے ان کو دیا درگاہوں کا لڑکا ہو گیا فتعالی اللہ عما یشرکون پس بزرگ برتر ہے اللہ ان باتوں سے جو شریک ٹھہراتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو بنا نہیں سکتے کچھ بھی وہم یخلقون وہ خود پیدا کیے گئے ہیں ولا یستطیعون لهم نصرا ان سے ہو ہی نہیں سکتی ان کی مدد ولا انفسهم ینصرون اور وہ نہ اپنے مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ اور اگر آپ پکاریں ان کو ہدایت کی طرف وہ نہیں آئیں گے آپ کی طرف سواء علیکم برابر ہے تمہارے بارے میں ادعوتم کہ پکارو ان کو ام انتم صامتون یا تم خاموش رہو درگاہوں کا حال بیان کیا اموات کا حال بیان کیا کہ ان کے ہاں کچھ نہیں نہ وہ لڑکا دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے ان کی کچھ بھی نہیں چلتی سب ڈکوسلا اور توحید کے خلاف بغاوت ہے بدعتی کہتے ہیں یہ تو بتوں کے خلاف نازل ہوئی ہے یہ بابا کے خلاف ہے یہ تو بتوں کے خلاف ہے دیکھ قرآن کو بدعتی بے ایمان آنکھیں کھول کیسے قرآن ان کی گردن پکڑ کے قرآن کی طرف موڑ رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا عباد امثالکم وہ بھی بندے ہیں تمہارے جیسے کہاں ہے
ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، حضرت سید علی حجویری، شیخ عبد القادر، معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین فرید گنج شکر، قطب الدین بختیار کاکی، بر امام پیر بابا ادائی بوئی دفلان کی خاندزی دپارا، جو لئی پغاڑ دیوان بابا لزما. اسے زکانا علکان گورا کنا فدیکھو اسم نگلی کباب دیوان بابا سرد علکان و تخم موجود دے تا بدر کی. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن لوگوں کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، عباد امثالکم، یہ بندے ہیں تمہارے جیسے، فدعوہم، پس پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، وہ جواب دے تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہے کہ چلے ان سے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑ لے ان سے، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھ لے ان سے، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں کہ سن لے ان سے. کچھ نہیں، موت کے ساتھ تمام ذرائع بدن معروف ہو چکے. بعد الموت حیات روحانی ہے بتعلق جسمانی، بعد الموت روح اور جسم کا تعلق ہے، لیکن یہ اتنا تعلق نہیں کہ وہ یہاں آئے پھرے اور تجھے بابا بیٹا دے. زندہ بابا بیٹا دے سکتا ہے کیا؟ زکریا علیہ السلام زندہ تھے اور عمر بھر روتے رہے. مائی مریم کی کرامت دیکھی تو خدا سے بیٹا مانگا، نہ خود بنا سکا نہ کسی کو دے سکا. قل ادعوا شرکاکم، آپ فرمائیے پکارو اپنے معبودوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف سازش بھی کرو، فلا تنظرون، پس مجھے مہلت مت دو. روزانہ اخبار میں آتا ہے سیوڑ جاتے ہوئے بس الٹ گئی، سیوڑ کے زائرین واپس ہوئے بس الٹ گئی، شاکی جاتے ہوئے بس الٹ گئی، گاڑی کھائی میں گر گئی. ہر جگہ درگاہوں پر آنے جانے والوں پر خدا کی لعنت اور قہر برس رہا ہے، لیکن عقل نہیں. کیوں؟ یہ سنت زیارت نہیں کرتے، یہ شرک اور بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، ایمان و توحید ذبح کر کے یہ قبروں پر جاتے ہیں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا. اشارہ ہے کہ قرآن کے علم سے آراستہ ہو جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ خوب دوستی کرتے ہیں نیک لوگوں سے. آیت میں خوشخبری ہے کہ اہل توحید و سنت قرآن کے ماہر ہوتے ہیں، اور آیت میں بشارت ہے، تنبیہ ہے کہ مبتدئین پر قرآن و سنت کا علم حرام ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہیں مدد کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے ہیں تمہاری مدد، ولا انفسہم، اور نہ وہ اپنے آپ کی ینصرون مدد کر سکتے ہیں. بار بار کہتے ہیں کہ بابیں درگاہیں کچھ نہیں کر سکتی. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر آپ پکاریں ان کو خیر کے کام کی طرف سنتے نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھیں گے کہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ نہیں دیکھ رہے. بعض جگہ مزارات کی آنکھیں بنائی، چادر اڑائی، کپڑا پہنایا ہے، ایسے سر پر پگڑی رکھی ہے. یہ مکلی کے اندر مکلی کی قبر عورت کی قبر ہے اور اس کی پگڑی باندھی، یہ تماشا ہے. ابن عابدین اتنا بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، لیکن افسوس شام کی بدعت سے متاثر ہے.
ایک جگہ لکھتے ہیں قبر نہیں بنانا چاہیے پختہ، مزار بھی نہیں ہونا چاہیے، ہاں اگر لوگوں کے دل میں بابا کی قدر و عظمت بٹھانے کے لیے بن جائے تو خیر، لے کام تو کر لیا آپ نے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ جب پیغمبر کو پتہ چلا کہ انہوں نے درگاہ بنائی، بخاری جلد اول صفحہ 61 62 63، فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح، ان لوگوں میں جب نیک بزرگ مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ بدترین کائنات اللہ کے ہاں۔ درگاہ والے، درگاہوں پر جانے والے، ان سے مرادیں مانگنے والے، وہاں چادریں چڑھانے والے، اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ اللہ